آج جو ہمارا خاص پیغام ہے خدا کے کلام کے مطابق، پیس کی کینڈل ہم نے جلائی ہے، امن کی، اور دنیا میں سب سے بڑا امن کا جو بانی ہے وہ یسوع المسیح ہے۔ کسی اور فرقے کے اندر امن نہیں پایا جاتا جتنا کہ بائبل مقدس کے اندر پایا جاتا ہے۔ آپ یہ بات بڑے سر اٹھا کر کہہ سکتے ہیں، چیلنج کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، ہماری مسیحیت کے اندر امن پایا جاتا ہے، وہ کسی اور بھی ایسے فرقے کے اندر نہیں پایا جاتا۔ اس کو بائبل مقدس میں امن کا شہزادہ کہا گیا۔ اور امن کہاں پر ضروری ہے؟ جہاں پر جنگ و جدل ہو، جہاں پر بد امنی ہو۔ تو سب سے پہلی میں سمجھتا ہوں کہ جو بد امنی یا جنگ و جدل یا نفرت کا اظہار ہوا ہے وہ خدا کا اور انسان کا۔ مسیح یسوع امن کا پیغمبر بن کر اس نے انسانوں کے ساتھ صلح کی، امن کا مدعی بن کر، امن کا ایک سفیر بن کر، امن کا وہ لیڈر بن کر دنیا میں آیا۔ اس نے ساری انسان اور خدا کے درمیان جو ایک نفرت تھی اس کو ختم کیا، اور امن اور سلامتی کا پیغام، اور یہ پیغام ہم فرشتوں کی معرفت دیکھ سکتے ہیں کہ گڈریوں کو یہ امن کا پیغام ملا۔ سب سے پہلا جبرائیل آیا، یہ اس کا فرسٹ اور لاسٹ میسج تھا، اور جبرائیل آ کر گڈریوں کو جو اندھیرے میں بیٹھے ہوئے تھے ان پر روشنی ہوئی اور ان کو پیغام دیا کہ آج تمہارے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یسوع مسیح۔ اور پھر فرشتوں کی ایک بہت بڑی گروہ یہ گاتی ہوئی اور یہ کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی کہ عالم بال پر پہنچنا زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے، یہ امن کا پیغام کہ خدا نے کہا کہ میں انسان کے ساتھ صلح کر رہا ہوں۔ تو صلح کی کہاں پر ضرورت ہے؟ جہاں پر ناراضگی ہے، جہاں پر جھگڑے ہیں۔ تو یہ جھگڑا کب ہوا تھا؟ یہ جھگڑا عدن میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انسان نے جب خدا کا گناہ کیا، انسان خدا کے جلال سے دور چلا گیا، اور خدا گاہے بگاہے فکر مند ہو کر انسان کو اپنے پاس لانے کے لیے کوشش کرتا رہا، اور بالآخر اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا۔ یاد رکھیں کہ یسوع مسیح اپنی جو سوچ ہے اس میں دعاؤں کا سٹائل تھوڑا سا تبدیل کرے۔ میں نے کئی بڑے بڑے پرانے لوگوں کو دعا میں یہ کہتا ہے، یسوع باپ ہم پر رحم کر، اے یسوع باپ ہم پر رحم کر۔ اور کئی لوگوں نے کہا کہ خدا دنیا میں آیا، خدا نہیں دنیا میں آیا بلکہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے۔ یہ خدا مجسم ہو کر آیا، مجسم ہو کر خدا نہیں آیا، مجسم ہو کر خدا کا کلام آیا ہے۔ میری بات سمجھے، اس بات کو جانے کہ ہمیں میچورٹی کی طرف بڑھنا ہے۔ مجسم ہو کر خدا نہیں آیا بلکہ مجسم ہو کر خدا کا کلام آیا ہے، جو کلمہ ہے۔ کلمے نے جسم لیا ہے، خدا نے جسم نہیں لیا۔ خدا تو جسم لے نہیں سکتا، وہ تو مافوق الفطرت جلالی قوت اور قدرت سے بھرا، لیکن تو بھی اس نے اپنے کلام کو یہ برکت دی، یا یہ اس کا فرمان تھا کہ کلام جو ہے مجسم ہوا، اور اپنی ڈاکٹرین کو، اپنی سوچ کو بدلیں کہ بڑی میچورٹی کے ساتھ دعا آپ نے کرنی ہے۔ خدا باپ ہے، اور یسوع ہمارا باپ نہیں ہے بلکہ یسوع کیا ہے؟ ہمارا خداوند ہے۔ رشتے کے لحاظ سے وہ ہمارا بڑا بھائی ہے، ہم بھائی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، خداوند بھی کہہ سکتے ہیں۔ خیر یہ باتیں ہیں۔ امن خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے دنیا میں آیا۔ اور دوسری بات، امن کی شمع ہم نے جلائی ہے۔ انسان کے اندر اپنی بھی بڑی بے چینی ہے، ایک جنگ ہے انسان کے اندر، ہر وقت سرکشی، بغاوت، نافرمانی، حکم عدولی اور بہت سی ایسی گھمنڈ کی باتیں انسان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ امن کا پیغام جب انسان کے اندر آتا ہے تو پھر اس کی فطرت کو بدل دیتا ہے، اور وہ پہلے جیسا نہیں رہتا۔ اس کی فطرت کے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ صلح، سلامتی کی طرف قدم بڑھانا، خدا کی طرف، خدا کی راہوں پر چلنا۔ پھر وہ دنیا کے تمام طرح سے نجس کاموں سے نکل کر خدا کی مرضی کے مطابق انسان چلتا ہے۔ یہ ہے امن کا پیغام۔ خدا میں یسوع مسیح، اس نے 3 سال کی خدمت میں کہیں بھی کوئی ایسی جنگ نہیں کی۔ ہاں اس کی جنگ تھی، وہ تاریکی کی طاقتوں کے خلاف، شیطانی ارواح کے خلاف، موت کی قوتوں کے خلاف، موت کے خلاف، گناہ کے خلاف اس کی جنگ تھی، لیکن کسی بشر کے ساتھ اس نے جنگ نہیں کی۔ یہاں تک کہ جو اس کو قتل کر رہے تھے، جو اس کو مار رہے تھے، ان کے لیے بھی اس نے صلح کا پیغام کہہ دیا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ اس طور سے اگنورنس اس کی لائف کے اندر آئی، اس قدر زیادہ خدا کی پاک مقدس مردی سے بھرا، امن سے بھرا
وہ امن کا پیغمبر، اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ صلح، سلامتی اور امن کا کیا ہے؟ The Prince of Peace۔ اور یہ فطرت خدا نے ہمیں دی ہے۔ دوسری بات میں نے بتایا کہ انسان کے اندر خود بھی جنگ چھڑی رہتی ہے، انسان کے اندر اپنی بے چینی ہے، تلخ مزاجی ہے کہ وہ جنگ کرتا رہتا، اپنے جذبات، اپنے احساسات کے تھرو وہ پھر لڑائیاں کرتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے، چوری، زناکاری، حرام کاری، ایک جنگ ہے۔ جب خدا کا کلام یعنی مجسم کلام ہماری زندگی کے اندر آتا ہے تو پھر وہی فطرت انسان کی تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ انسان امن کے لیے اسی لیے تو جتنے بھی رسول تھے ہم ان کی لائف کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایسی بہت سی شخصیتیں ہیں جو بائبل مقدس کے اندر ہمیں بڑے واضح طور پر نظر آتی ہیں، جنہوں نے اپنا کریکٹر خدا یسوع مسیح کی مانند بنایا اور ان کے اندر خدا کی خدائی آئی۔ بائبل مقدس میں فلپیوں کی کلیسیا کے نام میں بزرگ پولس کہتا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا ہمیں امن کا پیغام خدا دیتا ہے کہ ہم صلح اور سلامتی کے اندر رہیں۔ کرسچینٹی کے اندر تلواریں اٹھانا، قتل و غارت کرنا یہ بالکل ممنوع ہے۔ خدا اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم جبر کے ذریعے، ظلم کے ذریعے، زیادتی کے ذریعے یا کسی گناہ کی آڑ میں رہ کر ہم یہ کام کریں۔ یہ کہیں بھی بائبل مقدس کے اندر دست نہیں دیتا۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو سب سے میں نے آپ کو پہلا بتایا نقطہ کہ دنیا کے اندر صرف امن کا بانی ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ آپ کو فخر کے ساتھ کہنا چاہیے کہ ہم امن کے بانی یسوع مسیح کو ماننے والے ہیں۔ ہم اس پر اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کی ستائش کرتے ہیں، اس کے احکامات کو اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کا کلام برحق ہے، سچا ہے۔ کبھی بھی خدا یسوع نے تلوار نہیں اٹھائی، قتل نہیں کیا کسی کو۔ اس نے کہا تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے؟ یہ ہے وہ امن کا سفیر، امن کا شہزادہ جو دنیا میں آیا امن پھیلانے کے لیے۔ آج دنیا میں جنگ و جدل یا بہت سی بد ترتیبی یا بے ترتیبی، اس کی وجہ کیا ہے؟ خدا کے آئین سے منحرف ہو کر، خدا کے قوانین کو توڑ کر لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ ملکوں کے اندر جنگ ہے، ملکوں کے اندر دیکھیں امن نہیں ہے، اور امن نہ ہونے کی وجہ سے بڑی پرابلمز ہیں۔ ابھی پاکستان اور انڈیا کی آپس میں لڑائی جھگڑا ہے، کوئی بھی پاکستان سے انڈیا نہیں جا سکتا یا انڈیا سے پاکستان۔ اگر کوئی جائے گا تو وہاں کی حکومت مشکوک سمجھے گی، اگر ہم وہاں پر جائیں تو ہماری حکومت ہمیں شاید انڈین ایجنٹ ہے، یا وہ کہیں کہ شاید پاکستانی ایجنٹ ہے۔ اعتراضات، لیکن یہ کہاں سے شروع ہے؟ یہ امن جب ختم ہوا، جب جنگ و جدل شروع ہوئی، تو پھر اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن اگر امن آ جائے تو پھر بارڈرز کھل جاتے ہیں، بارڈرز کھل جاتے ہیں، پھر حدیں نہیں رہتی ہیں۔ ایک گھر کے اندر دیواریں لگی ہوئی ہیں، بھائی بھائی کے ساتھ نہیں بول رہا ہے نا، ساس بہو کے ساتھ اس طور سے، وجہ کیا ہے؟ شوہر بیوی کے ساتھ اس طور سے نہیں ہے۔ وجہ بارڈرز اس لیے لگے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نافرمانی ہوئی ہے، خدا کے کلام کی عدولی ہوئی ہے، حکم عدولی کی گئی ہے، توڑا گیا اس کو، اسی سبب سے نفرت ہوئی ہے۔ اور یسوع مسیح اس لیے آیا کہ نفرت کو مٹائے، ہمارے اندر امن کا پیغام رکھتا ہے کہ ہم امن کے پیغمبر ہو کر، امن کے ایلچی بن کر خدا کے کلام کی پیروی کریں۔ پھر دنیا کے اندر سائلنس، خدا یسوع مسیح نے امن کا پیغام دیا، اور اسی امن کی وجہ سے اس نے 3 سال خدمت کی، اور 3 سالوں میں پوری دنیا پر ایک نقش چھوڑ گیا، اور لوگ اس کے پیروکار ہیں۔ ہاللیلویہ، یہ ہے وہ یسوع مسیح۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لیڈرز آئے ہیں اس میں زیادہ یونان کے تھے، لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں۔ ارسطو، افلاطون، سقراط، یہ بڑے بڑے لیڈر تھے جنہوں نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور متاثر کیا۔ ارسطو تقریباً 40 سال اس نے، اور لوگوں کو 40 سال میں متاثر کیا۔ پھر اس کا شاگرد تھا افلاطون۔ افلاطون، ہمارے بچے جب بڑے شرارتی تھے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اب بڑا افلاطون ہے۔ افلاطون سے مراد وہ نہیں ہے، افلاطون سے ایسی شخصیت، ایسا یونان کا ایک بہت بڑا ایک لیڈر گزرا ہے جس نے دنیا کو متاثر کیا۔ سقراط ہے، اس نے ایسی ایجادات کی، ایسی باتیں، اسکالرز بڑے بڑے سائنسسٹ بڑے انہوں نے دنیا کو متاثر کیا، لیکن کوئی بھی نجات ان میں سے نہیں دے سکا۔ بڑے سے بڑا سائنسدان آیا، وہ کسی انسان کو آسمان کی بادشاہی کی بشارت نہیں دے سکا۔ ایک واحد ذات ہے خدا یسوع مسیح کی، جس نے آسمان پر جانے کا کریکٹر ہمارے اندر رکھا ہے، ہمارے سامنے چھوڑا ہے۔ آسمان پر کون جائے گا؟
पाक। कौन जाएगा? चले मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ना चाहता हूं, मेरे साथ देखिएगा। बुजुर्ग पतरस का खत है, पहला खत, उसका पहला बाब। अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिएगा। अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल मुकद्दस को भी खोलिएगा, उसमें भी आप देख सकते हैं। पहला पतरस रसूल का खत है और उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत मुकद्दसा। जी, कोई भी बुलंद आवाज के साथ पढ़िए जरा जल्दी जल्दी से। पहला पतरस का खत है, उसका पहला बाब और उसकी 15 आयत। जी, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला क्या है, पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक। भाई खुदा कहता है बनो, ये नहीं कहता कि मैं बना दूंगा। हम बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, हम दौलतमंद बनना चाहते हैं, हम रईस बनना चाहते हैं, हम बड़े मॉडर्न बनना चाहते हैं, हम बड़ी बड़ी नेमतों को लेकर बड़े बड़े आला ओहदों पर बड़े बड़े लीडर बनना चाहते हैं। कहता है बनो, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा, तुम बनो। ये उसने कहा जो मेरा काम है मैं करूंगा, लेकिन तुम पाक बनो। वो तो बनना चाहते हैं जो है दुनिया में, जो कुछ दुनिया में देखते हैं। किसी की गाड़ी देखनी, ये गाड़ी मेरे पास भी हो, किसी का बंगला देख ले, ऐसी कोठी मैं भी बनाऊंगा, ऐसा घर मैं भी बनाऊंगा। कहता बनाओ, लेकिन असल जो बनने वाली कॉलिंग है वो हमारी क्या है? अमन का शहजादा कहता है पाक बनो। नजास्तों को, हरामकारियों को, नशेबाजियों को, बदकारियों को, ऐसी तमाम तर नाफरमानियों को छोड़कर पाक बनो। वो नहीं कहता कि मैं तुम्हें पाक बनाऊंगा। हमें सबूत मिलते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर। बुजुर्ग पतरस पहला बाब, पहला खत, उसका दूसरा बाब और उसकी 5वीं आयत में क्या फरमाते हैं? कहता तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो। कहता भाई बड़ी खूबसूरत बात है यार, तुम बनते जाते हो। तुमने अब तमीराती काम शुरू कर दिया, अपने करैक्टर को तुमने पाक बनाना शुरू कर दिया। निजास्तें तुम्हारे अंदर से, ये है अमन का पैगाम। इस संडे खुदा हमारी जिंदगी के अंदर पीस लाना चाहता है कि हर तरह की नजास्त, हर तरह की नापाकी, हर तरह के गंदे ख्यालात, ऐसी गंदी गुफ्तगू, ऐसे गंदे काम, पोशीदा काम, बेबाकी के गुनाह छुप कर जो करते हैं, सरियन करते हैं, उन सब के बारे में बाइबल मुकद्दस का खुदा एक ही बात कहता है, पाक बनो। तुम्हें जरूरत है, दौलतमंद ना बन जाओ, वो तुम्हें मार डालेगी। दौलत अयाश ना बन जाओ, वो तुम्हें खत्म कर देगी। बहुत ज्यादा तालीम की तरफ ना जाओ, इल्म गुरूर पैदा करता है। जो भी करना है करो, लेकिन इसके साथ तुम्हें जो खास चीज बनने की जरूरत है वो क्या है? पाक। क्योंकि उसके पाक मुकद्दस हजूर में पाक लोग ही जा सकते हैं। उसका कदूस खैमा, उसका जलाली खैमा जो आसमान पर है, वो पाकीज़गी से भरा है। और यूहन्ना आरिफ के मुकाशफा में हमें बड़ी दलीलें ऐसी मिलती हैं जहां पर बड़ी वाज़ह तौर पर कहता, फिर मैंने एक ऐसे तक को देखा और ऐसे समंदर को जिस वो बलौर की तरह चमकता हुआ समंदर है। बलौर यानी इसमें क्रिस्टल, इससे उस साइड जो कुछ भी है बड़े वाज़ह, जस्ट लाइक ये शीशे की तरह बलौर की मानद वो समंदर पर। वो बाइबल मुकद्दस का खुदा कहता है मैंने देखी निगाह की बलौर की मानद मैंने इसके तक को देखा। इसके अंदर ज्यादा पाक जिंदगी है कि अंदर जो कुछ है, जो कुछ बाहर है, जाहिर बातन सब कुछ दिखाई देता है। ऐसी उसकी जात है और जिस जगह पर उसका क़याम है वो जगह भी ऐसी है। हमारे कई ऐसे खुफिया ठिकाने होते हैं, रात को निकल जाते हैं पैकेज लगाने के लिए, अपनी बीवी से दूर, अपने शौहर से दूर, अपने माँ बाप से दूर, अपने पेरेंट्स से दूर, अपने रिश्तेदारों से दूर, किसी ऐसी खुफिया मकाम पर जाकर पैकेज लगाते हैं या गुनाह करते हैं। या बहुत से ऐसे सीक्रेट रास्ते हमने खुदा के अलावा भी रखे हुए हैं, किसी को पता ना चले। एक चर्च में बेटी आती थी, उसका तलक जादूगरों के साथ था। वो जादू टूना अपने इन-लॉज के लिए कराती रहती थी और खुदा ने इसको बेबरकत रखा। किसी को नहीं पता था, उसको यही था कि शायद कोई नहीं मुझे देख रहा, लेकिन उसकी वजह से, इस काम की वजह से उसके पूरे खानदान का बेड़ा गर्क हो गया, तबाह कर दिया उसने। सीक्रेट ऐसे प्लेसेस, राखल खुदा के ममसू के साथ, याकूब के साथ ब्याही गई, लेकिन उसका तलक कहां था? उसका तलक अपने बाप की रस्मात के साथ था, अपने बाप के कल्चर के साथ था। हालांकि खुदा ने अपने ममसू को भेजा कि इस कबीले पर खुदा की रहमतें बरसे, इस कबीले पर खुदा का जलाल है, इस कबीले से रंगीला जाए, रोशनी आ जाए और खुदा के अबर में खुदा की तालीमात को ये ले।
لیکن راکھل نے کیا کیا؟ ایک مسح شدہ انسان کے ساتھ شادی کرنے کے باوجود اس کے اندر ایک گناہ کام کر رہا تھا۔ وہ کیا تھا؟ باپ کے بتوں کی پوجا کرنا، باپ کے بتوں کو اہمیت دینا۔ اور کیا ہوا؟ جب وہ ہجرت کر رہے تھے، واپس جا رہے تھے اپنی جگہ پر، اپنے گھر میں، وہ اپنے سسرال جا رہی تھی، تو کیا لے کر گئی؟ وہ اپنے باپ کے بتوں کو ساتھ لے کر چلی گئی۔ اور پھر کیا ہوا؟ خدا کا قہر اور خدا کا غضب۔ اس نے پاک بن کر اس شہر میں داخل ہونا پسند ہی نہ کیا۔ نجاستوں کے ساتھ کبھی بھی خدا کی بادشاہی میں کوئی شخص بھی نہیں جائے گا۔ بے شک آپ کی رفاقت کسی بھی چرچ، کسی لیڈر کے ساتھ، کسی ایسے منصوبے کے ساتھ کیوں نہ ہو، لیکن یاد رکھیں شخصی طور پر خدا آپ کی زندگی کے اندر پاکیزگی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ بھلے کتنے سے بڑے لیڈرز کے ساتھ بھی آپ کے ریلیشن کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑے چرچ کے ساتھ بھی کیوں نہ آپ کے تعلق، یہ غلط فہمی نکال دیں۔ مجھے ایک شخص وہ بڑی چرچ پیتا تھا، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بھائی توبہ کر لے، اپنے گناہ کو چھوڑ دو۔ سگریٹ پیتا تھا، کہتا نہیں بھائی صاحب، میں کہا خدا کی بادشاہی سے محروم ہو جائے گا۔ اور بھائی صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ جائیں گے نا جنت میں، تیسی تہاڈا پیر پھٹ گیا، وہ ہوگا تو اپنی پاکیزگی کے سبب سے اس کی ذات کے اندر خدا پاکیزگی کو دیکھنا چاہتا ہے کس حد تک یہ پاک ہے۔ لیکن پاک بنو، یہ نہیں لکھا دولت مند بن جاؤ، عیاش بن جاؤ، حرامی بن جاؤ، گناہ کو لے لو، آکڑ کو لے لو۔ کیا کیا ہماری زندگی کے اندر کام کریں، کیا کیا چیزیں گردش کام کریں، کیا ہم اس کی پاک کلام کے مطابق پاک ہیں؟ لیکن روحانی گھر بنتے جاتے ہیں، یہ اس کا ریزلٹس نکلے ہیں۔ خدا نے کہا بزرگ پطرس کے وسیلہ سے پاک بنو، اور اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ ملاحظہ کے دن وہ کہتا ہے تم بھی روحانی گھر بنتے جاتے ہو۔ یہ کنٹینیوسلی ہے، مسلسل ایک تسلسل ہے جو ختم نہیں ہو رہا۔ آج بنے کل چھوڑ دیا، آج بنے کل، نو ایسا بنتے جاتے ہیں۔ بہت خوب، ویل ڈن۔ وہ چرچ کے بارے میں بہت خوبصورت چرچ ہے۔ اور پاک کیسے بن سکتے ہیں؟ سوال تو یہ ہے کیسے پاک بن سکتے ہیں؟ جب بائبل مقدس کو ہم پڑھتے ہیں بغور، تو پھر ہمیں بائبل مقدس کا خدا پوری تعلیم ہمیں دیتا ہے کہ کیسے کام۔ اسی لیے ہم بہت زیادہ لوگوں کو، ہمارا چرچ اس بات پر بڑا ٹرسٹ کرتا ہے کہ بائبل مقدس کو ریڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ بعض میں اکثر مومنین سے پوچھتا ہوں کیا بائبل مقدس پڑھتے ہیں؟ ہاں جی پڑھتے ہیں۔ کتنی پڑھتے ہیں؟ کیوں نہیں پڑھنے؟ جتنی سمجھ لگتی ہے۔ اچھا کتنی سمجھ لگتی ہے؟ ایک آیت پڑھ لیتے ہیں، اس پر سارا دن میڈیٹیٹ کرتے رہتے ہیں۔ یار ایک آیت سے کیا بنتا ہے؟ اور کوئی بڑی جمپ لگائیں تو وہ کہتے ہیں جی ایک چیپٹر پورا پڑھتے ہیں۔ ایک چیپٹر سے کیا بنتا ہے؟ کم از کم 15-20 چیپٹر آپ کو ڈیلی پڑھنے چاہیے۔ آپ کو پتا چلے کہ آپ نے کچھ پڑھا ہوا ہے، آپ کے علم میں اضافہ ہو، آپ کو خداوند یسوع کی ذات اقدس کے تعلق سے پتا چلے کہ وہ کتنا پاک ہے۔ اور نہیں پڑھنے کے سبب سے رزلٹس کیا نکل رہے ہیں؟ کوئی رونق نہیں ہے، نہ تے چہرے تے نہ حالات ہے، عمر جائے پہ دن، کوئی تازگی نہیں ہے، روحانی طور پر کوئی میچورٹی نہیں ہے۔ ابھی تک بچے یانے کا کے بنے دیں، ابھی تک سچ کہہ رہا ہوں، بیبی بلیورز، کوئی اسپرچولیٹی کے اندر کوئی ایسی پروگرس نہیں ہے۔ حضرت پولس تیموتھیوس کو کہتا ہے تیری ترقی سب پر یہ ظاہر ہونی چاہیے۔ ہماری لائف کے اندر جب پاکیزگی آتی ہے، جب خدا کا کلام آتا ہے، پھر روحانی سٹیجز ہماری بدلتی ہیں، ہماری سوچ بدلتی ہے، ہمارے احساسات بدلتے ہیں، ہمارا انداز بدلتا ہے، ہماری بلیسنگز بدلتی ہیں، ہمارے جو مقامات ہیں درجے بدل جاتے ہیں۔ اگلے درجوں میں پھر ہم جا کر کام کرتے ہیں، نہ کہ ریورس بیک سلائڈز۔ بہت سے ایماندار ہیں جو ریورس کر جاتے ہیں، وہ ابھی تک پری میچور لائف کے اندر، بیبی بلیورز کے اندر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی گل تو ناراض ہو جانا، چھن پا لینی، واٹ از دس؟ پکڑ لے گا خدا، پھڑے جان گے، ہے نا؟ پھڑے جان گے، سب پھڑے جائیں گے، پکڑ لے گا خدا۔ وجہ ہمیں میچور ہونے، لیکن وقت کے لحاظ سے تمہیں استاد ہونا چاہیے، لیکن افسوس
کہ ابھی تک نوزاد بچوں کی طرح تم بیبی بلیورز بنے ہوئے ہیں، یعنی کاکے بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ حالت بڑی خطرناک ہے۔ اس شخص کو جب میں نے کہا بھائی آپ کو خدا چھوڑے گا نہیں، چرچ چھوڑ دو، یہ چرچ کی بات نہیں ہو رہی، کوئی ایسا گناہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ مذاق کرتا ہے، او بھائی صاحب یہ چندہ پکڑے دے۔ میں نے کہا بھائی چندے کی ضرورت نہیں ہے، توبہ کی ضرورت ہے تجھے۔ اور پھر کیا ہوا؟ پیرالائز کر دیا خدا نے، اٹھ نہیں سکا، بزنس فلاپ، اب ٹکڑوں پر آیا ہوا ہے۔ What is this؟ کیا ہمارا یہ کالنگ ہے ہماری؟ We belong to royal priesthood family، مقدس لوگ ہیں، ہماری کالنگ کیا ہے؟ کالنگ ابھی ہم نے پڑھا، مبارک پطرس رسول کی معرفت کیا لکھا ہے؟ پاک بنو اس لیے کہ تمہارا بلانے والا پاک ہے۔ سب بولے پاک بنو اس لیے کہ تمہارا بلانے والا پاک ہے، تمہارا بلانے والا پاک ہے۔ سب بولے تمہارا بلانے والا پاک ہے، پاک بنو۔ ایک دوسرے سے کہیں پاک بنو، کہیں ایک دوسرے سے، وہ کہہ دو نال دا واقعی نہیں ہے نہ پاک ہے، کوئی پتہ نہیں نال دا ہے بیٹھا ہے۔ کمو حج مار کے کمو ذرا۔ صحیح ہے، یہ بڑی ضروری ہے آج چرچ میں، ضرورت یہی ہے، یہ بڑی میچورٹی کی ضرورت ہے کہ آج چرچ ان قریب اٹھایا جا رہا ہے۔ چند دن پیش سے بات ہو رہی تھی کسی جگہ پر، تو وہاں پر کہتے ہیں جی کلام جو ہے نا اٹھا لیا جائے گا۔ میں نے کہا کلام نہیں اٹھایا جائے گا، کلام سنانے والے اٹھائے جائیں گے۔ میں بچپن میں سنتا تھا کہ یہ بائبل مقدس کے حروف غائب ہو جائیں گے، یہ بائبل مقدس کتاب جو صاف ہو جائے گی سفید ورقے کی طرح ہو جائے گی، لیکن میں نے جب بائبل مقدس کے اندر پڑھا تو وہ کچھ اور ہی لکھا ہوا تھا۔ کیا لکھا ہے؟ ماؤس کا صحیفہ اس کا 8واں باب پڑھے، وہاں پر ہمیں اس بارے میں ایک بہت بڑا ہائی لائٹ کرنے والے کا پیغام خدا کا ہمیں ملتا ہے کہ جس میں خدائی طاقتیں ایمانداروں کو کس طور سے ہائی لائٹ کر رہی ہے، خبردار کر رہی ہے کہ اس کے پاک بیٹے یسوع کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، میچورٹی کے لیول پر لے کر آئے۔ یہ بیبی بلیورز والے رتبوں کو، خیالات کو، ایسے مزاج کو چھوڑ دے، یہ بیڑا گرک کر دے گی۔ میں بڑی اس سے کبھی کبھی نا وہ مجھے ڈسٹرب ہو جاتا ہوں جوائے سے۔ اس کی ماں ابھی تک اس کو وہ ابھی تو خیر چھوڑ دیا ہے، یہ 2 سال ہی ہے، ورنہ اس کو نوالے اس کے بندے میرا پتر کھا۔ اب میں کہا نہ لگڑا لولا انہوں بنا، تیری مہربانی، اس کو کھانے دو کچھ، اس کو پتا چلے مچور۔ بہت سے پیرنٹس ایسے ہی ہیں جو اپنے بچوں کو، ان کے بچے تھچے ہو کر بولتے ہیں، بڑے ہو کے بھی، لیکن ایسی بات نہیں ہے، بچوں پر بہت ظلم ہے۔ ہمیں بچوں کو میچور کرنا ہے، اور اسپرچولیٹی کے اندر بھی ایسا ہی ہے، ہمیں اپنے درجوں کو چھوڑنا، میچور بننا ہے۔ بائبل مقدس کا خدا ہمیں ہائی لائٹ کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وہ اس کا صحیفہ اس کا 8واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، خدا فرماتا ہے دیکھو وہ دن آتا ہے کہ میں اس ملک پہ قحط ڈالوں گا، نہ پانی کی پیاس اور نہ روٹی کا قحط، بلکہ خداوند کا کلام سننے کا کال پڑ رہا ہے۔ کس کا کال پڑ رہا ہے؟ لوگوں کے پاس روٹی بھی ہوگی، لوگوں کے پاس پانی بھی ہوگا۔ اب میں نے غربت نہیں دیکھی ہے، غریبوں کو بھی 80 85 ہزار دے موبائل جے اے جے غریب، آپ کس کو غریب کہیں گے؟ میں نے کسی کے کپڑوں پر پوئنگ لگی دیکھی ہے، پہلے میں ٹاکیاں سی کے لوکی، اے غریب جناتی 12 میں نہ جناب شوارمے پہ منگان دے، پیزے منگان دے، برگر منگان دے، یہ غریب ہے۔ ہمیں بھائی کہاں گئی غریبت ہے؟ بائبل مقدس کا خدا کہتا ہے ایک ایسا کال پڑنے والا ہے، لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہوگا، روٹی بھی ہوگی، پانی بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، سر چیز ہوں گے، لیکن خدا کا کلام سنانے والے نہیں ہوں گے۔ ان کو خدا اٹھا لے گا، پاک لوگوں کو اٹھائے گا، اور نیچے کون رہ جائیں گے؟ نجس ناپاک، جن کو خدا بار بار کہتا ہے توبہ کر واپس آ، گناہ کو چھوڑ، جھگڑوں کو چھوڑ، ناراضگیوں کو چھوڑ، اپنی آکڑ کو چھوڑ۔ ان کو خدا کہتا ہے پاک بنو۔ اور پھر کیا لکھا ہے؟ جب کال پڑے گا تب کیا ہوگا؟ تب لوگ، اس سے پہلے نہیں۔ جب کال پڑنا ہے خدا کے کلام کو سنانے کا، تب
सब लोग समंदर से समंदर तक और शमाल से मशरक तक भटकते फिरेंगे और खुदाम की तलाश में इधर उधर दौड़ेंगे। ये सोर्सेस की बात बता रहा है खुदा। इतने सोर्स ऑफ इनकम हो जाने लोगों के पास, इतनी रसाई हो जाने कि यहां से वो डायरेक्टली अमेरिका की फ्लाइट पर बैठेंगे, यहां से डायरेक्टली यूरोप जाएंगे, यहां से डायरेक्टली वो यूए में जाएंगे, यहां से डायरेक्टली सवेरा कोच रहो मुख्तलिफ शहरों में भटकते फिरेंगे, ढूंढेंगे कि कोई कलाम सुनाने वाला खादम, कोई खुदा का मंसूर, वो मर्द खुदा मिल जाए जो हमें कलाम सुनाए, क्योंकि हमारी जिंदगी बेचैन है, चैन नहीं रहा, अमन नहीं रहा, सलामती नहीं रही, बेचैनी है। कोई तो हमें सलामती की बात सुना दे, कोई हमें सलामती की बात सुनाए। कौन है ये लोग? ये लोग, इनके पास सोर्सेज है और तलाश किसकी कर रहे हैं? और खुदावन के कलाम की तलाश में इधर उधर दौड़ेंगे लेकिन कहीं ना पाएंगे। कौन है ये लोग? आगे लिखा, और उस रोज हसीन कंवारियां और जवान मर्द प्यास से बेताब हो जाएंगे। आज के हमारे बेटे बेटियों को हम कहते हैं ना, तौबा कर लो अपने हुस्न पर, अपनी जवानी की ख्वाहिशात पर। वो बहुत बेकाबू होकर फिर रहे हैं, अय्याशी करने में मजा आ रहा है। संडे आओ चर्च और पैकेज ला के बैठे ने 4-4 5-5 घंटे ते दुआया जिंदगी 0 मीटर। 0 मीटर समझ गया, कनेक्टेड है ही नहीं। टाइटल जरूर लगा हुआ है, कुड़ी बड़ी दुआ गो जे, बड़ी खुदा परस्त जी। क्या बात है? ये चर्च है, ये लोग हैं बेचैन हो जाएंगे। इनके बारे में लिखा है, उस रोज हसीन कंवारियां, ऐसी नौबत ना आए, दुआ करे ऐसी नौबत ना आए कि इस तौर से बेचैन हो जाए, पाक बन जाए, अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करे। क्योंकि बाइबल मुकद्दस की कॉलिंग, खुदा की कॉलिंग क्या है? पाक बनो। लिखा, उस रोज हसीन कंवारियां और जवान मर्द प्यास से बेताब हो जाएंगे, तड़पेंगे, मारेंगे। कभी नशई को देखा, जो एडिक्ट होते हैं, जब कुछ नहीं मिलता तो फिर वो अपने आप को काटते हैं, फाइट करते हैं, ब्लेड्स लगाते हैं, नश्तर लगाते हैं, अपने आप को घायल करते हैं, चाकू लगाते हैं कि किसी तौर से हमें नशा मिल जाए। हमारी जो एडिक्शन है, वो हमारी जो जरूरत है, वो नशा मिल जाए। इस हालत में यहां पर जो इब्रानी में लफ्ज लिखे ना, बेताब, जैसे एक नशई तरोड़ की जड़ा है, वो नशे के लिए तड़पता रहता है ना, ऐसे बता कि कहीं से खुदा का कलाम सुनाने वाला मिल जाए। बाइबलें भी होंगी, ये नहीं कि बाइबलें नहीं होगी, डाउनलोड बड़े ने की दिया ने, वो सब कुछ होगा। क्या पढ़ ले बाइबल तेरे घर में, तू अभी रख कर नहीं पढ़ रहा, तो जब कलाम सुनाने वाले ना होंगे तो फिर क्या हाल होगा? अपनी लाइफ पर थोड़ी देर के लिए गौर करें, किस हद तक हमने पाकीज़गी को लिया है, किस हद तक हमारी जिंदगी अमन के अंदर गुजर रही है। अगर आज आप अपनी जिंदगी का मुआवजा करें, अगर उसमें अमन नहीं है, पीस नहीं है, तसल्ली नहीं है, तो इसका मतलब है यीशु नहीं है आपके पास। आपको यीशु की जरूरत है। ईमानदार अगर क्राइसिस में भी से गुजरता है, ईमानदार अगर प्रॉब्लम में से भी गुजरता है, तो उसका एक ही बिलीव है, मुझे यकीन है कि जिसकी पूजा मैं करता हूं, जिस पर मैं फोकस करता हूं, जिसकी इबादत मैं करता हूं, वो मेरा साथ है, वो कभी नहीं मुझे छोड़ेगा। एक किताब उसके अंदर, एक बात उसके अंदर है, इसके अंदर रिलेशनशिप की बहुत बड़ी मजबूत एक टेस्टमनी है। बात करके देख ले, आप रोजाना मेरे साथ बात करके देख ले, आपके अंदर इत्मीनान पैदा होगा कि पादरी साहब हमारे हमदर्द हैं। ऐसा है कि नहीं? किसी और से बात करके देख ले, जिसके साथ आप डेली बातचीत करते हैं, आपके अंदर जज्बात इस कदर ज्यादा आपके पुख्ता हो जाएंगे, आपको यकीन हो जाएगा कि ये शख्स कभी भी मुझे नहीं छोड़ सकता, ये शख्स कभी मेरे साथ बेवफाई नहीं कर सकता।
کبھی خدا کے ساتھ اسی طور سے ایسے ریلیشن کے اندر آئے, آپ کے اندر اعتماد پیدا کہ میں لاس اٹھانے والا نہیں, میں شکست کھانے والا نہیں, میں گھاٹے میں رہنے والا نہیں, کوئی بیماری مجھے گرا نہیں سکتی, کوئی برا حالت مجھے گرا نہیں سکتا, کوئی حالت مجھے چھو نہیں سکتی, شیطان تو میرے نیڑے نہیں بھڑک سکتا. ہاؤ پاسبل؟ یہ ریلیشن کی بات ہے. اصل ریلیشن ہمیں خدا کے ساتھ جوڑنے ہیں. دنیا میں کوئی تعلق ہمیں مل جاتا ہے, ریلیشن مل جاتا ہے, کھڑے نہیں چھڑ دیا, اور نہیں خدا بنا کے رکھ لیں. صاف کہتا ہوں بھائی, کتنے گھنٹے آپ اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تے خدا کون ہویا؟ اور پیکج والے دسو کتنے گھنٹے کے گل بات کرتے ہو؟ یہ تو بات کوئی نہیں بتانی کسی. چلے میں بتا دیتا ہوں گھنٹوں کے حساب سے. تو جب بائبل کی بات آتی ہے, دعا کی بات آتی ہے, we have no time. مصروفیات بڑی نے, گھر دے کم کاج بڑے نے, ادو کتوں ٹائم نکلنا؟ یس, یہ بات ہو کس حد تک خدا کو ہم نے رکھا ہوا ہے. اپنے بزنس سے ہم اتنے زیادہ ہم اس کے ساتھ سنجیدہ ہیں کہ بزنس کی خاطر ہم خدا کو چھوڑنا پسند کرتے ہیں. نہیں, میں نہیں جا سکتا. آج میں نے کسی کو کہا, میں نے کہا آج فرسٹ سنڈے ہے تو آئیے گا. او ہو نو پادری صاحب نو, بہت برا کام ہونا ہے. میں جی کی برا کام ہو رہا ہے؟ میں نے کسی کا کام دینا تو وہ میں نے کرنا ہے. کر لیں, اس کا رزلٹ تجھے مل جائے گا, کر لیں. ایک دن بائبل سنا رہا تھا کہ منڈا تھلے ہنسی جائے. میں کیا حاصلہ پتر حاصلہ ہے, اتنے جا کے تو روئے گا. حاصلہ ہے, کر لے بھائی, کام کر لے, کر لے کام, تو اس کا رزلٹ تجھے ملے گا. امن کا سفیر آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ میرے پاس آؤ, میں تمہیں پاک ہوں. اور پاک کیسے بنتے ہیں دیکھیے گا میرے ساتھ. حضرت پولس کا خط فلپیوں کی کلیسیا کے نام. خدا کا کلام جو آپ کی مانند ہے, جو بسم کرتا ہے, اور تھوڑے کی مانند جو چکنا چور بھی کرتا ہے. پاک کیسے بنتے ہیں؟ فلپیوں کی کلیسیا کے نام خط, اس کا 2 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے, ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ دوسرے کے احوال پر بھی نظر رکھے. اور پھر لکھا ہے, ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا, خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز, یہ قبضے میں رکھنے والی چیز تھی, لیکن نہیں, سانو تو تھوڑی جی مل جائے نا دولت, عزت, شہرت, تے بس پھر ساڈی جناب آکڑ جناب ہے تن گیا سنا, وہ بھائی کی ہو گئی, تھلے رہ, آکڑ آ گئی ہے. I am something, میں کچھ بن گیا ہوں. خدا نے ایک غیر یہودی کو چنا. یہ نبوکت نظر کی بات کر رہا ہوں, شاہ بابل کی. اس کو خدا نے عزت دی, چل بھائی تو ذرا میرے بندیاں نو لتاڑ, انہاں نو کوٹ. اسرائیلیوں کو اس نے مارا, یروشلم پر قبضہ کیا, سپر پاور بن گیا, بہت بڑا امیر ملک بابل, حکمران تھا نبوکت نظر. اور ایک دن بھی بیک ہے, کہتا کیا یہ بابل عظیم میری طاقت سے نہیں بنا ہوا؟ تو ایڈا سونا, ایڈا تو طاقتور, اور تینوں دتا کنے نے؟ احساس ہی بھول گیا کہ کس نے دیا. آکڑ آ گئی. یہی گمنڈ تھا ابلیس کے اندر بھی. میں اتنا مقرر فرشتہ, سایہ فگن, یعنی خدا کے تخت پر سایہ کرنے والا, یہ ناپاکی ہے. یہ ہے جس کے بارے میں بائبل مقدس کا خدا کہتا ہے پاک بنو. وہ ناپاک ہو گیا, کہتا میں ایڈا وڈا فرشتہ, ایڈا سونا, تے میں گانا وا تے جناب ہے سنا چھڑ دیا نے, تے خدا مست ہو جاتا ہے. تے اگ نکلنی میرے چلنے سے, قیمتی پتھروں سے کوشش میری ہے, بڑے قیمتی لباس, لوکنگ ویری ہینڈسم, بڑا ماڈرن, بڑا خوبصورت ہوں, بڑا انوکھی شے, لوکی مردے نے میرتے. اچھا اب تیرا کیا انجام ہو رہا ہے؟ تو مرن لگا ہے.
جب پاک نہ بنا تو پھر اس نے اوپر سے نیچے گرا دیا. کون تھا یہ؟ کیا یہ نشے باز تھا؟ کیا یہ زانی تھا؟ کیا یہ حرامی تھا؟ یہ گمنڈی تھا. گمنڈ میں رہنے والا, آکڑ میں, جڑے 5 واری شیشے ویندے نے انہاں دے بارے کلام جے, جنہاں نوں تسلی نہیں آندا 50 سلفیاں لا کے ادھر دی نہیں صحیح ادھر دی صحیح ہے. باز آؤ. خدا کی ذات پر بھروسہ کریں, خدا کی ذات پر یقین کریں کہ خدا نے آپ کو بلیسڈ بنایا ہے. وی آر ہائیلی سپر بلیسڈ. ہم آپ لوگ نہیں ہیں. وی آر ناٹ سمپل بلیسڈ, وی آر سپر ہائیلی بلیسڈ. دیکھیے اپنے صفوں پر, آئی ایم سپر ہائیلی بلیسڈ. کہنا شروع کر دے, آئی ایم سپر ہائیلی بلیسڈ. انہیں بھی چھڑ دے, تیری مہربانی, ہائیلی بلیسڈ. پاک بنو, اس لیے کہ تمہارا بلانے والا کیا ہے؟ پاک ہے. کہیں ایک دوسرے سے پاک بنو, اس لیے کہ تیرا بلانے والا پاک ہے. ذرا ایک دوسرے کے شولڈر پر ہاتھ رکھ کر کہیں, یس یس. یہ آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں بلیسنگ. آپ انجیل سنا رہے ہیں, گھر گھر میں انجیل سنائیں گے, اور اپنے گھر انجیل نہیں سنانی, دوجیاں دے گھر سنانا ہے. گوانڈی ال پئی دے کے انہاں جا کے بائبل سنائیے. اپنے گھر بھائی, اپنے گھر سے شروع کریں. یہ بات ہو رہی ہے گھر گھر میں, اپنے گھر سے دوسرے گھر میں جائیں گے ہم. یسوع مسیح اپنوں کے پاس آیا, اپنوں کو بشارت دی, 12 رسول چنے, 12 سے پھر 70 سے پھر 120 سے پھر 3000 سے آج کروڑوں لوگ ہیں, کھربوں لوگ ہیں آج, سب مسیح کے پیروکار ہیں. آپ نے کتنے لوگوں کو یسوع مسیح کے پاس لانے کے لیے کوشش کی ہے؟ کتنے لوگوں کو پاکیزگی کا درس دیا ہے؟ وہ آپ کی بیوی ہو سکتی ہے, آپ کا شوہر ہو سکتا ہے, آپ کے بچے ہو سکتے ہیں, آپ کی ماں ہو سکتی ہے, آپ کا باپ ہو سکتے ہیں, بھائی ہو سکتے ہیں, آپ کے پیرنٹس ہو سکتے ہیں, آپ کے ریلیٹیوز ہو سکتے ہیں, آپ کی گلی کوچے کے لوگ ہو سکتے ہیں. لیکن یسوع سخار کے کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا. میں غور کرتا صبح جب ایوی بہ گیا, ایوی, کوئی پری پلاننگ کام نہیں. اگر پڑھنا چاہے تو وہاں پر پڑھ لے, وہاں لے گیا, اور یسوع ایسے ہی بیٹھ گیا, ایوی بہ گیا. اور ایوی بہن دے نال کی ہو گیا؟ ایوی کام ہو گیا, ایک بدکار بی بی بچ گئی. ایوی اگر یسوع تھوڑا سا سرچ کرتا تو پھر تو اس نے مردے بھی زندہ کرنے سے جاتا تھا. یائر کے گھر میں گیا, مر گیا, او سوئی ہوئی ہے, زندہ ہو جائے گی. کیسا اعتماد ہے, خدائی طاقتیں کیسی متحرک ہیں کلمہ خدا کے اندر. کلام نے جسم لیا ہے. آج مجھے اور آپ کو بھی خدا یسوع کے جلال کے لیے اسی طور سے بننا ہے تاکہ ہم بھی وہ سپر نیچرل حاصل کریں. ایوی بیٹھ گیا. ہم تو بیٹھ جاتے ہیں, ایوی موبائل دیتے, پتہ نہیں کی ویچتے رہیں گے, ایوی بس کی کرنا, ایوی بیٹھے دے گھنٹوں کے حساب سے. لیکن یسوع ایسے ہی بیٹھ گیا, اور وہاں پر ایک عورت آتی ہے اور اس سے کہتا ہے مجھے پانی دے. کوسچن, یہاں پر کنورسیشن شروع ہو گئی ہے. جب کلام آپ کے اندر ہوگا, پھر جب ایوی بیٹھ جائیں گے نا کسی جگہ پر. میں اکثر جاتا ہوں گروسری جہاں سے خریدنی ہوتی ہے وہاں پر, باربر کے پاس جاتا ہوں, وہاں پر اگر کسی جگہ ٹریول کرتا ہوں وہاں پر کوشش کرتا ہوں کسی کنڈکٹر کو, کسی ڈرائیور کو, کسی سواری کو, کسی مال میں کسی بھی شخص کو بائبل مقدس کی گواہی دے دوں. بہت سے لوگ بچ جاتے ہیں. یہ ہے پاکیزگی کا ایک معیار, یہ ہے آپ کی کالنگ, یہ ہے خدائی پلان, یہ خدا کا منصوبہ ہے کہ لوگ ہمارے نیک اور پاکیزہ, نیک اور یہ نہیں کہ چوری سگریٹ پیندے ہو وہ بھی پھڑے جاندے جے, پتہ لگ جاندہ جے چوری سگریٹ پینے والے دا, نسوار رکھن والے دا, دارو پینے والے دا, سب پتہ لگ جاتا. چرس پینے والے دا, چوری, جو بھی چوری ایسا کام کرتا ہے پتہ چل جاتا ہے. خدا کرو بتا دیتا ہے یہ حرامی ہے, یہ زانی ہے, یہ بدکار ہے, یہ جنسی بد اخلاقی کا مارا ہوا ہے, یہ گمنڈی ہے. سٹاپ کرتا ہے خدا.
یہ جادوگروں پر بلیو کرتا ہے. اس کے اندر میری غیرت نہیں ہے, اس کے اندر میری اس طور سے تڑپ نہیں ہے, یہ میری غیرت نہیں رکھتا, میرے کام کے لیے تیار نہیں اپنے آپ سے. ہمیں ضرورت ہے کہ آج پاک بنے تاکہ خدا کی خدائی. لکھا ویسے ہی مزاج رکھو جیسا آگے لکھا ہے, اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا, خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا, بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت, بلکہ صلیبی موت. آگے کیا لکھا ہے, رزلٹ کیا اس کا نکلا ہے, رزلٹ اس کا یہ نکلا ہے اسی واسطے. کس واسطے؟ اوپر جو کچھ لکھا ہے اس نے ایسا کردار ادا کیا اور اس کا رزلٹ خدا اس کو دے رہا ہے. اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے praise the Lord. کتنے ہیں جو عزت چاہتے ہیں؟ یس, آپ بےزتیوں سے باہر نکل آئیں گے. یہ کام کریں. کہنا فلانا ساڑھے نہ صحیح نہیں بولتا, سب صحیح بولیں گے, سب ٹھیک ہو جائیں گے. فلانا نہیں ساڑھی سنتا, فلانا نہیں ساڑھے نہ نفرت رکھتا ہے. دیکھیں جب انسان کی روشیں خدا کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی دوست بناتا ہے. دس از اے ورڈ آف گاڈ. یہ خدا کا کلام ہے. تیرے سامنے سرو اور سنوبر جھک جائیں گے, یہ بائبل مقدس کا خدا کہتا ہے. عاجز کریں, اپنے آپ سے نکلے اس دائرے سے باہر. یہ پیغام صلح کا اپنی فیملیز کے اندر اپنے اوپر اپلائی کر کے اپنی فیملی کو سنائے, اپنے محلے داروں کو سنائے, اپنے ریلیٹیوز کو سنائے, شہر میں سنائے کہ خدا پاک ہے اور اس نے مجھے پاکیزگی کے لیے بلایا. آپ کی کالنگ کیا ہے؟ یس, کیا کالنگ ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کے آپ کی کالنگ کیا ہے؟ اس لیے کہ میرا بلانے والا. آپ کی کالنگ کیا ہے؟ آپ کی کالنگ کیا ہے؟ آپ ذرا ایک دوسرے سے پوچھیں آپ کی کالنگ کیا ہے. یس, کہیں مینوں بھی کہہ دو, کوئی گل نہیں. یس, تھینک یو جی, تھینک یو, آپ نے مجھے کہا. چند دن پہلے ایک خدا کے خادم گھر میں, انہوں نے کہا بھائی صاحب مجھے خدا کہہ رہا ہے تو نے پہلی سے محبت چھوڑ دیا. میں کہ جی بالکل چھوڑ دیتی. یس, نے کہا ہاں جی. کہتا آپ کی دعائیہ لائف بہت کم ہو گئی ہے. پہلے کتنی دعا کرتے تھے؟ میں نے کہا جی پہلے میری 3 دن ہوتی تھی. کہتا ہے 3 days, واٹ اے ونڈرفل. اب میں نے کہا راؤنڈ اباؤٹ 3-4 گھنٹے. یہی بات ہے. خدا چاہتا ہے کہ آپ دعا میں ٹھہریں. خدا چاہتا ہے کہ بائبل مقدس کو پڑھیں. آپ کی زندگی کے اندر پاکیزگی کا معیار کب نظر آئے گا؟ جب آپ بائبل پڑھتے ہوں گے تو پھر آپ کی حسن نظر آئے گا. میرے اگر سونے نظر آؤ گے. ہاں, یس, پتا چلے گا بائبل پڑھتے ہیں. کیونکہ بائبل نہ پڑھنے والے بندے تو صاف پتا چلتا ہے خالی روح تو. ایک بات آپ کو بتانے لگا ہوں, بکری کی جو آنت ہوتی ہے نا, اس کو سکھا لیتے ہیں. اس تو پہلا بکری کی کر دی ہے, میں جب اس آنت کو سکھاتے ہیں نا تو پھر اس جو آواز آتی ہے تو اب میں زندہ نہ رہا بلکہ اب کیا کرنا چاہتے ہیں, تو یا میں؟ اچھا بھائی میں والے کیڑے نے, میں تو والے کون ہے؟ آئے پھر کھڑے ہو جائیں, کہنا شروع کر دے تو زندہ رہے گا. اب میں زندہ رہا, تو زندہ رہا. اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے, اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں. پریز, اس کلام سے آپ مستفید ہو.